اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہتھیار آبدائے ہارمز پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران پر انتہا پسند امریکہ اور خونخوار اسرائیل کے مشترکہ حملے کے 39 روز کے بعد حالیہ جنگ بندی معاہدے پر اسلام آباد میں ہوئے امن مذاکرات ناکام ضرور ہوئے، لیکن دنیا نے طاقت کے نشے میں چور اور پوری دنیا پر فتح کے پرچم کو لہرانے کا خواب دیکھنے والے امریکہ کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی بری نظر اب آبنائے ہارمز پر ٹک گئی ہے۔ انتہا پسند امریکی صدر نے اعلان بھی کر دیا کہ ہارمز کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ امریکی کی فوج کا کہنا ہے کہ پیر سے آبنائے ہارمز کی بحری ناکہ بندی کا آغاز ہونے کے بعد ایرانی بندرگاہوں سے کسی بھی قسم کی ٹریفک کو روک دیا جائے گا، تاہم کسی اور مقام سے آنے والی بحری جہازوں کو اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ حالانکہ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس طرح کی حماقت شروع کی تو اسے ایسا جواب دیا جائے گا جسے تاریخ یاد رکھے گی، کیونکہ آبنائے ہارمز ایران کے لیے جوہری بم سے بھی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے، جس کی کنجی فی الوقت ایران کے پاس ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی کنجی کسی اور کے پاس جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہارمز نقشے پر ایک پتلی لکیر کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ وہ گیٹ وے ہے جس سے دنیا کی معیشت سانس لیتی ہے۔ اگر یہاں بدامنی بڑھتی ہے تو تیل مزید مہنگا ہو جاتا ہے، اگر تناؤ بڑھتا ہے تو مارکیٹ کے شیئرز گر جاتے ہیں، اور اگر یہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہندوستان سمیت بہت سے ممالک کی زندگیاں ٹھپ ہو سکتی ہیں۔ لیکن کچھ اور بھی ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ راستہ سب کے لیے برابر نہیں ہے، کچھ کے پاس اختیارات ہیں جبکہ دوسروں کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ ہارمز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی اصلیت کو سمجھیں۔ اوپر ایران، نیچے عمان اور اس کے آگے متحدہ عرب امارات اور درمیان میں ایک تنگ سمندری راستہ۔ یہ راستہ خلیج فارس کو بیرونی دنیا سے ملاتا ہے۔ خلیج میں ذخیرہ شدہ تیل کی اکثریت اسی راستے سے نکلتی ہے۔ دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ ہر روز اس راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، عراق، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور ایران سے تیل یہاں سے نکلتا ہے اور ہندوستان، چین، جاپان، یورپ اور دیگر جگہوں پر پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف خلیجی ممالک ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا، اور دونوں کے درمیان یہی واحد پتلا سا دروازہ ہے۔ لیکن اب اصل فرق سمجھیں۔ عمان اس پورے کھیل میں مختلف ہے۔ یہ اس راستے سے باہر بیٹھا ہے جو براہ راست سمندر سے جڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی تجارت کے لیے آبنائے ہارمز پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبنائے ہارمز بند ہونے کے باوجود عمان کی ترقی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ متحدہ عرب امارات بھی تیاریاں کر لی ہیں۔ اس نے اپنا تیل ایک علیحدہ پائپ لائن کے ذریعے فجیرہ تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ فجیرہ ایک بندرگاہ ہے جو اس راستے سے باہر ہے، یعنی اگر ضروری ہو تو امارات آبنائے ہارمز سے گزرے بغیر اپنا تیل دنیا کو بھیج سکتا ہے۔ سعودی عرب اس میں سے بھی زیادہ آگے کی سوچ کا حامل ہے۔ اس نے اپنے ملک کے اندر سے دوسری طرف بحریہ احمر تک تیل پہنچانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ وہاں سے جہاز براہ راست نکلتے ہیں، یعنی اس کے دو راستے ہیں، ایک بند ہے تو دوسرا کھلا ہے۔ اب ان ممالک کو دیکھیں جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عراق، کویت، قطر اور خود ایران، یہ سب خلیج فارس کے اندر ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آبنائے ہارمز۔ اگر یہ گیٹ بند ہو گیا تو ان کا تیل، ان کی تجارت، سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ اسے صرف ایک دروازے والے گھر کی طرح سوچیں۔ اگر یہ بند ہو جائے تو اندر کی ہر چیز اندر ہی اندر پھنس رہے گی۔ یہ صورتحال ان ممالک کو درپیش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہارمز صرف ایک آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے۔ جن کے پاس آپشن ہے وہ قدرے محات رہتے ہیں، جبکہ جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے لیے یہ زندگی اور کاروبار کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک اس راستے کو ہر قیمت پر کھلا رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں رکاوٹ کا مطلب تیل کی عالمی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہے۔ دوسری طرف ایران اس مقام کے بہت قریب واقع ہے اور جانتا ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے جب بھی کشیدگی بڑھتی ہے سب سے پہلے آبنائے ہارمز سامنے آتا ہے۔ حالیہ واقعات نے ایک بار پھر اس کا ثبوت دیا ہے۔ جہاز رانی کی آمد اور رفت سست پڑ گئی ہے، بہت سی جنگوں پر خلل پڑا ہے اور دنیا کو ایک بار پھر اس چھوٹے سے گزرنے کے حقیقی اثرات کی یاد دلائی گئی ہے۔ سیدھے الفاظ میں ہارمز کو سمجھنا صرف نقشے کو دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کے بارے میں ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، تیل کی نقل و حمل کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح ایک پتلی لکیر بڑے فیصلوں کا رخ بدل سکتی ہے۔ اسی پر امریکہ کی بری نظر پڑ گئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر آبنائے ہارمز کنٹرول کر لیا جائے یا ایران اس کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو جائے تو جنگ اصولی کے ذریعے خوب پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن ایران ایسا ہونے دے گا کیونکہ آبنائے ہارمز کے لیے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔